وعلى آلہ واصحابہ المتادبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی وعظمت رسولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم بارک علی محمد معدن الجود علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ میں سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کے حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس محفل میں اسی آیت کریمہ سے متعلق اسلامی معلومات سے آگاہی کی کوشش کی جائے گی۔ رب قدیر مجھے حق بولنے، آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتوں کے حوالے سے چند باتیں ذکر فرمائیں۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے کا ارادہ فرمایا، فرشتوں نے اپنے طور پر یہ ظاہر کیا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ خلیفہ بنائے جانے کے مستحق ہم ہیں، اس طور پر کہ تیری تعریف، تیری تقدیس، تیری تمجید اور تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، پاکی ہے تیرے لیے کہ ہمیں تو کچھ علم نہیں سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہر انسان جانتا ہے کہ علم انسان کے لیے زینت بھی ہے، انسان کا ایک وقار ہے، انسان کو انسانیت سے جوڑنے کا اہم معیار ہے، اور علم کا نہ ہونا انسان کے لیے خسارے اور نقصان کا سبب ہے۔ علم کی فضیلت کو ہم کئی پہلوؤں سے سماعت کرتے ہیں، لیکن علم کہتے کس کو ہیں؟ علم کے حصول کے وہ طریقے کون سے ہیں؟ کس کو علم کہا جائے گا اور کس کو علم نہیں کہا جائے گا؟ اس معاملے میں بڑا اختلاف انسانی سوچ و فکر میں آ چکا ہے۔ علم کے ذرائع کتنے ہیں اور کن ذریعوں کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے؟ مناطقہ اور فلاسفہ نے کہا کہ 5 طریقے سے انسان علم حاصل کرتا ہے: آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر، ناک سے سونگھ کر، زبان سے چکھ کر اور جسم کے اعضاء سے چھو کر وہ علم حاصل کرتا ہے۔ ہمارے پاس جتنا بھی علم آتا ہے ان 5 طریقوں سے آتا ہے۔ آپ غور کریں تو پتہ چلے گا، میری زبان سے نکلی ہوئی گفتگو آپ کے کانوں سے ٹکرائی ہوئی سماعت یا آپ کے علم کا ذریعہ بنی، میرے آنکھوں سے دیکھی ہوئی کتابیں اور اس کا مطالعے کیے ہوئے سارے اسباق، وہ میرے لیے آنکھوں کے دیکھنے کے ذریعے سے علم کا حصول کا سبب بنا۔ ابھی سردی کا سیزن چل رہا ہے، اس کو ہم نے کسی کے کہنے کی بنیاد پر نہیں مانا، کانوں سے سنا تو مانا، آنکھوں سے دیکھا تو مانا، بلکہ جسم نے چھوا تو محسوس ہوا، تو اس سردی کا احساس ہوا۔ کسی کی بدبو یا خوشبو کا تذکرہ ناک کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا، میٹھے یا کھٹے یا کڑوے ہونے کا اعتبار ہم نے زبان کے ذریعے سے معلوم کیا۔ ان 5 طریقوں سے علم کا حصول ہوتا ہے۔ اور ایک چھٹا طریقہ ہے وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 طریقوں کے علاوہ انسان کے ذہن میں کسی بات کا علم عطا کر دیتا ہے، تو یہ ایک چھٹا طریقہ ہوا۔ لیکن ان طریقوں میں کون سا طریقہ یقین کی منزل کو لے جانے والا ہے، کون سا طریقہ وہم اور گمان کی طرف لے جانے والا ہے، یہ کیا 5 طریقے جس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے،
وہ یقین کے درجے میں لے جاتے ہیں، تو اہل علم نے کہا کہ یہ سارے پانچوں طریقے ہمیشہ یقین کے درجے میں نہیں لے جاتے۔ اہل علم نے پھر اس علم کی، اس ذرائع علم کے ذریعے سے حاصل ہونے والی چیزوں کی بھی تقسیم کی۔ پہلے کہا کہ کسی کو ان پانچ طریقوں سے جو چیز آتی ہے وہ خیال میں آتی ہے، بعض وہم میں آتی ہے، بعض شک میں آتی ہے، بعض غالب گمان میں آتی ہے، اور بعض یقین کے درجے میں جاتی ہیں۔ ان میں سے کتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے جن کے چہرے میں نے دیکھے، ان کے بارے میں، ان کے نام کے متعلق مجھے علم نہیں ہے کہ ان کا یہی نام ہے۔ تو آنکھوں سے دیکھنے میں چہرے کی شباہت کا آ جانا یہ ایک قسم کا علم ہوا، اس شباہت کو یہ نام دیا جانا ابھی اس کا علم میرے پاس نہیں۔ تو آنکھ سے دیکھنے میں ایک جہت سے علم آیا، کان سے سننے میں دوسری جہت سے علم آتا ہے، اور جو علم بھی ان پانچوں ذریعے سے آتے ہیں وہ سارے یقین کے درجے پہ نہیں پہنچتے۔ اہل علم نے اس کے بارے میں کہا ہے ہر آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز وہ یقین کا درجہ نہیں دیتی، ہر کان سے سنی ہوئی چیز وہ یقین کا درجہ نہیں دیتی، اور ہر زبان سے چکھی ہوئی چیز وہ یقین کا درجہ نہیں دیتی، ہر ناک سے سونگھی ہوئی چیز وہ یقین کا درجہ نہیں دیتی، ہر چھوئی ہوئی چیز یقین کا درجہ نہیں دیتی۔ اس کو کئی مثالوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کتنی دفعہ اپنی چھوئی ہوئی چیزوں کے احساس میں خود کنفیوز ہوتے ہیں کہ میں ابھی پتہ کیا تھا تو یہ ایسا لگ رہا تھا، اب ایسا لگ رہا ہے۔ چکھنے والی چیز کے بارے میں اختلاف ہم خود کر بیٹھتے ہیں کہ ابھی ایسا محسوس ہو رہا تھا، اب ایسے محسوس ہو رہا ہے۔ سونگھی ہوئی چیز کے بارے میں بھی محسوس ہوتا ہے، کسی کو بدبو آ رہی ہے تو کوئی کہتا ہے کہ نہیں بدبو تو نہیں نظر آتی ہے، کسی کو خوشبو آ رہی ہے، کسی کو نہیں آ پا رہی ہے۔ تو یہ سارے ذرائع یقین کے درجے کو نہیں پہنچتے۔ اب ان میں بھی بعض چیزیں وہ ہیں کہ اگر کثرت سے ہو تو یقین کے درجے میں پہنچے، اگر کم ہو تو یقین کے درجے میں نہیں پہنچتی۔ آپ کو اور ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ علم جو یقین کے درجے پہ ہوتا ہے وہ انسان کو فائدہ دیتا ہے، اور جو یقین کے درجے پہ نہیں ہوتا وہ ہمیشہ ہمیں غلط فہمیوں کا شکار بنا دیتا ہے۔ جس شخص کو بھی اپنی منزل معلوم ہو کہ مرکز کہاں ہے اہل سنت کا، تو بندہ وہاں پہ جانے کے لیے تیار ہو جائے اور فوراً پہنچ جائے، کیونکہ اس کو علم یقینی ہے۔ اور جس کو معلوم نہ ہو، وہ شک میں ہو، یا اس کو راستے گھما دیے گئے ہوں، یا اسے اس کی اتنی علامتیں بتا دی گئی ہوں کہ ہر علامت پر وہ مرکز کو تلاش کرنے میں رہ جائے، تو وہ اس کا زیادہ وقت اسی پہ گزر جائے گا کہ وہ مرکز پہنچ نہ پائے، وہ ہر علامت پہ تلاش کرتا رہے گا۔ علم یقینی انسان کے لیے ایک نعمت ہے کہ وہ بھٹکنے سے، گمراہ ہونے سے بچ جاتا ہے، اور جس کے پاس علم یقینی نہیں ہوتا وہ انسان اپنے دماغ میں صرف چکر لگاتا رہتا ہے، گھومتا پھرتا رہتا ہے، کسی جگہ پہ ٹھہر نہیں پاتا۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں ہمارے ذہن میں آنے والی چیزیں۔ آپ 1 گھنٹے کی، 1.5 گھنٹے کی تقریر سنیں، کانوں تک ہر لفظ ٹکرا لیا، لیکن کوئی جاتا ہے شک کے دائرے میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی یقین کے دائرے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی خیال کی تصویر بنا لیتا ہے، اور کسی معاملے میں بندہ وہم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب یہ سارے یقین کے درجے میں جا کر نہیں بیٹھتے، اب سنا ہوا رہتا ہے کچھ اور، پھر اس وہم کو وہ یقین کے درجے میں لے جاتا ہے، یہاں سے نکلنے کے بعد پھر یقین سے وہ پھر شک کے دائرے میں لے آتا ہے، پھر کانوں تک کوئی بات اور ٹکرائی تو پھر اس میں بھی شک پیدا ہو جاتا ہے، تو یقین کا درجہ اس کے لیے ویسے کا ویسا رہ جاتا ہے۔ اور جس شخص کے پاس یقین نہ ہو وہ آدمی، انسان یا وہ شخص ہمیشہ بھٹکتا رہتا ہے اور ادھر سے ادھر گھومتا رہتا ہے۔ علم یقینی اللہ کی توفیق سے ہے کہ جس بندے کو بھی حاصل ہو۔ قرآن پاک میں ایسے بندوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو بغیر علم کے باتیں کرتے ہیں۔ وہ علم سے مراد کون سی چیز؟ علم یقینی، انہیں یقین نہیں ہے اس چیز کا، تو بغیر یقین کے بات کرنے کو قرآن میں بغیر علم کے بات کرنا کہا ہے۔ ہمارے ذہن میں کتنی باتیں ہیں جو یقین کے درجے میں رہتی ہیں، اتنی بات تو طے ہے آسمان ہمارے سروں کے اوپر ہے،
زمین ہمارے پیروں کے نیچے ہے، یہ علم یقینی ہے۔ دن موجود ہے، یہ علم یقینی ہے۔ آپ ابھی بیدار ہیں، نیند میں نہیں ہیں، یہ علم یقینی ہے آپ کے پاس۔ اس کے علاوہ اور اگر دیگر چیزیں پوچھی جائیں تو بعض کے متعلق کہیں گے کہ نہیں، یقین نہیں ہے، مجھے صرف معلوم ہے۔ اگر اس بندے کو یہ پتہ رہے کہ یہ علم میرے پاس یقینی ہے، اس میں شک ہے، اس میں وہم ہے، یہ خیال ہے، یہ بھی علم یقینی ہے کہ اس نے علم کے درجوں کو وہ درجہ دیا کہ خیال کو خیال ہی کہا، شک کو شک ہی کہا، وہم کو وہم ہی کہا، یقین کو یقین ہی کہا۔ اس آدمی کو جو وہم کو یقین کر لے، خیال کو یقین کا درجہ دے دے، یقین کو وہم کا درجہ دے دے، وہ بھی بغیر علم کا آدمی ہے، علم نہیں ہے اس کو۔ کتنے لوگ ہیں آج جو پڑھے لکھے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان رہنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے بھی معلوم ہے، اور پڑھا لکھا آدمی بھی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے معلوم ہے۔ معلوم شے علم کے ذریعے سے آئی بھی ہوتی ہے، لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پڑھے لکھے آدمی کو ترجیح دی جائے گی اس لیے کہ اس کا علم علم یقینی ہے، اور جو شخص اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ علم یقینی نہیں رکھتا۔ جیسے ایک ڈاکٹر کے لیے کمپاؤنڈر یا میڈیکل والا، اس کے پاس بھی وہ بھی کہتا ہے کہ میں سردی کھانسی بخار کی دوا دے دوں گا۔ کمپاؤنڈر بھی ڈاکٹر کی صحبت میں رہ کے بہت ساری دواؤں کو جانتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اسی کو لکھتے ہیں، اس کے پاس بھی علم آ چکا ہوتا ہے، تو وہ بھی اپنے معلوم ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن یہ ساری معلومات سب یکساں نہیں ہوتی۔ اگر اس معلوم ہونے کے دعوے کو سن لیا جائے تو ڈاکٹروں کے پاس پیشنٹ کم ہو، میڈیکل اور کمپاؤنڈر کے پاس زیادہ جائیں، لیکن سب جانتے ہیں کہ ان کے پاس علم یقینی نہیں ہے۔ آپ غور کریں، یہی معاملہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ جس کے پاس علم یقینی آیا وہ گمراہ اور ادھر ادھر بھٹکنے سے بچ جائے گا، اور جس کے پاس علم یقینی نہیں آیا وہ اپنے خیالات، اپنے تصورات، اپنے وہم، اپنے شک کی دنیا ہی میں گھومتا رہا۔ آج کی دنیا لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، نالج کی دنیا ہے، لیکن اس میں میرا تھوڑا اختلاف ہے۔ یقیناً نالج کی دنیا ہے، بڑی معلومات کی دنیا ہے، اور بہت ساری معلومات اور علم ہمیں پہنچ رہا ہے، جس سے زندگی میں ہمارا کبھی سابقہ نہیں پڑے گا، اس کا بھی علم ہم تک پہنچ چکا ہے، یا اس تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں اختلاف میرا یہ ہے کہ حصول علم کے جو ذرائع ہونا چاہیے، ان ذرائعوں کو چھوڑ کر یہ علم ہمارے پاس آ رہا ہے، اور حصول علم کے جو ذرائع ہیں ان کو چھوڑ کر اگر کوئی علم آئے، یہ بھی علم نہیں کہلاتا، یہ بھی جہالت کہلاتی ہے۔ علم کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ علم بہت بڑا سمندر ہے، بلکہ ڈاکٹر اقبال کے لہجے میں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، یعنی یہ ستارے جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں یہ اینڈ آف دنیا نہیں ہے، کائنات کا اینڈ نہیں ہے۔ اگر آدمی جستجو کرے، ریسرچ کرے، ڈسکوری کرے تو اس سے آگے بھی جا سکتا ہے۔ علم کے مینار اور بھی رکھے ہوئے ہیں۔ علم بہت بڑا سمندر ہے۔ اس سمندر سے تھوڑا اخذ کیا گیا ہے، معلومات حاصل کرنے والے، پڑھنے لکھنے والے لوگوں کو کتابوں کی شکل میں کالے کالے حروف کے ذریعے سے اس کو ایک سلیبس بنایا گیا، پھر اس سلیبس کو اسکولوں میں پڑھایا گیا تاکہ لوگ علم والے کہلائیں۔ لیکن آج کے دور میں اس سلیبس کو شارٹ کر دیا گیا۔ شارٹ کرنے کے بعد پھر اس میں بھی بچوں کو کچھ پیپر دیے گئے کہ ایگزام میں یہی آئے گا، اس کی تیاری کی گئی، پھر اس تیاری سے بچہ ایگزام میں پاس ہوا، اس پاس ہونے میں 90% مارکس لایا۔ اب سارے لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، گلپوشی کی اس کی کہ 90% مارکس لایا، تو دعویٰ یہ ہوا کہ 90% اس کے پاس علم آیا۔ یہ خود ایک جہالت ہے۔ اس کلاس میں جو سلیبس تھا وہ علم کا ایک قدم اندر، پھر اس شارٹ میں بھی ایگزام میں جو آئے گا اس کی تیاری کی گئی، وہ بھی اس سے بھی مختصر، اس میں 90% مارکس اٹھایا ہوا۔ تو اب سارے علم والوں نے کہا کہ بہت نمبر اٹھائے، مٹھائیاں بھی تقسیم ہوئی، گلپوشی بھی کی گئی اس کی،
تو یہ ایک علم نہیں ہے، ایک جہالت کی ایک شکل ہے۔ صرف اتنا ہوا اس کے ساتھ کہ جتنا پڑھا تھا اس میں سے 90% اٹھایا اس نے۔ یہ علم والا ابھی نہیں کہلائے گا۔ پہلی کلاس سے لے کر 10ویں کلاس تک، فرسٹ ایئر سے لے کر سیکنڈ ایئر تک، یا پھر گریجویشن حاصل کرنے تک، سارا سسٹم یہی ہے کہ جتنا سلیبس پڑھایا گیا اتنا علم اس کے پاس آیا، اتنے ہی علم میں وہ اتنے نمبر اٹھایا، پڑھا لکھا عالم یا بہت بڑا عالم نہیں کہلایا۔ ہمارے استاد نے تربیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ فراغت ہونا یہ علم کا اینڈ نہیں ہے، علم یہاں سے شروع ہونے والا ہے۔ فضیلت کے دن میں کہا تھا، 8 سال عالم کورس کرنے کے بعد استاد نے کہا علم یہاں ختم نہیں ہے کہ اب تم یہ سمجھ لو کہ پڑھنا ختم ہو گیا، پڑھانے کا دور شروع ہوگا، بلکہ اب علم یہاں سے شروع ہوگا تمہارا۔ تو علم اور بغیر علم، اس کنفیوز میں انسان زندگی گزار رہا ہے۔ میں نے کہا جو ذرائع ہیں ہمارے پاس آنے کے، وہ سارے ذرائع علم یقینی کے نہیں ہیں۔ کوئی شک کے دائرے میں لے جا رہا ہے، کوئی گمان کے دائرے میں لے جا رہا ہے، کوئی خیال کے دائرے میں لے جا رہا ہے، کوئی کہاں کہاں لے کے جا رہا ہے۔ یقین کا علم، علم جو یقین کے ساتھ ہوگا وہی علم کہلایا ہے، اس کے بغیر علم نہیں۔ قرآن پاک نے ذکر کیا ہے بغیر علم والوں کا تذکرہ، کہ بغیر علم کے انسان اللہ کے علاوہ معبود بنا لیتا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ۔ کہا کہ اللہ کے لیے انہوں نے جنات میں سے شریک ٹھہرایا اور بنایا، پیدا کیا ان کے اللہ کے لیے بیٹیاں اور بیٹے، بغیر علم کے۔ اللہ کے لیے بیٹے بھی مانے، بیٹیاں بھی مانی، بغیر علم کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں ماننا۔ ان کے پاس کون سے ذرائع تھے؟ آنکھ سے دیکھ کر آئے تھے کہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں، کان سے سن لیا تھا کہ کسی نبی نے بتایا کہ اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، کسی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرستادہ سے سن لیا تھا، محسوس کیا تھا، ان سے ملاقات کی تھی، بات چیت کی تھی؟ کچھ نہیں تھا۔ تو جو ذرائع علم تھے ان ذرائعوں کو چھوڑ کر بغیر اس کے سے اس کو بنا لیا، بیٹے بھی بنائے، بیٹیاں بھی بنا لی۔ تو قرآن نے کہا اس کو یہ علم نہیں ہے، یہ بغیر علم ہے، اس کو علم نہیں کہا جائے، کیونکہ جن ذرائع سے آنا چاہیے تھا وہ ذرائع سے آئے نہیں، انہوں نے اپنے وہم میں بنا لیا۔ شیخ چلی کا نام ہم نے سنا ہے۔ شیخ چلی عام طور پر جب بھی اس کا تصور آتا ہے تو کہتے ہیں یہ خیالی پلاؤ زیادہ بناتا تھا، خیال ہی میں ساری چیزیں ترتیب دیتا تھا، خارج میں اس کا کوئی وجود ہو یا نہ ہو، لیکن خیال ہی میں سب چیزیں بنا لیتا تھا۔ تو شیخ چلی جیسی کیفیات سے زندگی گزارنے والوں کی طبیعتیں آج کیفیتیں زیادہ بنتی جا رہی ہیں۔ ہر آدمی خیالات کی دنیا میں علم یقین کا درجہ دے کر خیال کو علم یقین دے رہا ہے۔ قرآن نے کہا کہ اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنانا یہ بغیر علم کے ہے، بغیر علم کے گالی گلوچ کرنا۔ قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَتَبَوَّأُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ أَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو معبود ہیں ان کو گالی نہ دیا کرو، اس لیے کہ اگر ان کو تم گالی دو گے تو تمہارا گالی دینا ہو سکتا ہے علم کی بنیاد پر ہو کہ وہ غلط ہے، لیکن اس کے بدلے میں جوش انتقام میں وہ لوگ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے، اور یہ بغیر علم کے ہوگا، تو بغیر علم کے وہ گالی دیں گے۔ اس کے بعد گمان کو یقین کا درجہ دینا، اس کو بھی قرآن نے کہا کہ یہ بغیر علم کے ہیں۔ ما لکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ وان کثیرا لیضلون باہوائہم بغیر علم۔ خواہشات کی دنیا کی پیروی کرتے ہوئے انسان اس کو علم کا درجہ دے دے تو قرآن نے کہا کہ یہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں، یہاں پر بھی ذکر کیا۔ اور ایک اپنی اولاد کو قتل کر دینا بغیر علم کے، اس کا بھی تذکرہ قرآن نے کیا۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، کہ بڑے نقصان میں ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا ناحق بغیر علم کے۔ پہلے کے دور میں لوگ اولاد کو قتل کرتے تھے، کچھ قبیلے تھے
کہ جن قبیلوں میں یہ کیفیات تھی، رواج تھا، رسم تھا کہ بچی کے پیدا ہونے کے بعد ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، ان کا علم یہ کہتا تھا کہ بچی پیدا ہوگی، ان کو ہم تربیت کریں گے، تعلیم دیں گے یا کچھ بھی، اس کو پالیں گے، پوسیں گے، پھر اس کے بعد ایک گھر بیاہ دے دیں گے تو ایک شخص ہم پر حاکم بن جائے گا جو داماد کی شکل میں ہوگا۔ اس لیے بچیوں کو بچپن میں پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے تاکہ کوئی ہم پر حکمران نہ بن سکے، ہم کسی کے ماتحت نہ آ سکے۔ یہ ان کا علم تھا، اس علم کی بنیاد پر وہ لوگ جو ہے قتل کرتے تھے۔ تو قرآن نے کہا بغیر علم، یہ بغیر علم کے قتل کر دیتے ہیں، انہیں پتہ نہیں بچیوں کے پیدا ہونے کا نفع کیا ہے، بچیوں کے پیدا ہونے سے انسان کو سکون و طمانینت کیا ہے، تو بغیر علم کے قتل کر دیتے ہیں۔ تو بغیر علم کہا، حالانکہ ان کے پاس یہ معلومات تھی کہ یہ ہمیں نقصان دہ ہے، تو نقصان دہ کا علم رکھنے کو علم نہیں کہا، بغیر علم کہا۔ ان تعریفات کے ضمن میں ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہماری زندگیوں کے اکثر حصے آج بغیر علم کے گزر رہے ہیں، اور اس پر طرفہ تماشا یہ ہے کہ ہم نے اس کو علم نام دیا ہے، اور علم نام دے کر اس کے ساتھ سلوک بھی وہی کر رہے ہیں، کیونکہ انسان جب کسی چیز کا یقین کر لیتا ہے تو اپنی عملی زندگی وہیں سے شروع کرتا ہے۔ وہ یہ صورت ہے، عقیدہ ہو یا عمل ہو، دین ہو یا دنیا ہو، معاملات ہو یا تعلقات ہو، ان ساری چیزوں میں انسان کی معلومات بے ترتیب، بغیر منہج کے، بغیر سلیقے کے اور بغیر ڈھنگ کے اتنی آ رہی ہیں کہ انسان ان چیزوں میں سے کسی ایک کو منتخب کہہ کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس اس کا علم ہے۔ اس کے ایک ایگزامپل لیں کہ کرونا کے ٹائم پہ کتنی ویڈیوز ہمارے پاس آئی، کتنی میسیجز ہمارے پاس آئے، اور اس معاملے میں انسان کنفیوز ہے کہ ڈاکٹروں کی سنیں، WHO کی سنیں، حکومت کی سنیں، پبلک کی سنیں، کہ اپنے آنکھوں کا دیکھے پہ عمل کرے، کس پہ کرے۔ اتنی معلومات آئی، اور ہر معلومات دینے والے کے پاس دلیلیں تھیں، حجت تھی۔ اس نے کہا کہ اس سے کرونا نہیں ہوتا ہے، کرونا کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ ایک بہکاوا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا نہیں، یہ ہے، نقصان دیتا ہے، تمہیں یہ پابندی کرنی پڑے گی۔ اتنا کنفیوز، اور ہر چیز میں ان ساری معلومات کو اکٹھا کر کے ہر بندے نے اپنے پاس ایک ایک علم رکھ لیا، ایک ماننے والا ہی نہیں، ایک مانتا ہے احتیاط کو نہیں مانتا، سب نے اپنے اپنے علم ہی کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا۔ کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ماسک اس سے زیادہ نقصان دہ ہے، وہ کرونا اتنا نقصان دہ نہیں، ماسک اس سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ سب کی اپنے علم کی کہانی تھی۔ اب یہ علم آیا کہاں سے کسی کے پاس؟ ڈاکٹروں نے بتایا، عام آدمی نے بتایا، پڑھے لکھے نے بتایا، بغیر پڑھے لکھے نے بتایا، یا اس علم کے آنے کے جو طریقے تھے اس طریقے سے آیا؟ سب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہمارے پاس معلومات آ گئی، اس پر عمل شروع۔ تو کہانی تو اب یہ بن گئی کہ بغیر علم کے باتوں کو لے کر علم کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب اس معاملے میں کہانی کتنی بڑی؟ ابھی جا کر ایک جگہ سے 200 روپے کا فائن بھر کے آئے۔ کیوں بھرے صاحب؟ بھرے اس وجہ سے کہ ماسک لگایا تھا آپ نے، صرف یہاں تک، ناک تک لگانا ہے، کیونکہ ناک کے ذریعے سے کرونا جاتا ہے، اس کے پاس یہ علم ہے۔ اور جو لگایا تھا اس کو ناک پر لگانے میں پریشانی ہے، اس کا علم یہ ہے کہ اس نے نیچے تک لگایا کہ ناک کو لگانے میں میرے کو پرابلم ہے، تو وہ اس پہ لگایا۔ ان دونوں کے علم کے تنازع میں 200 روپے گئے، چالان پھٹا۔ ایسے اختلافات والی دنیا میں ہم جی رہے ہیں، اور ہر ایک کو شخص علم نام دیا ہے۔ علم کے جو ذرائع ہیں اس سے جب یہ پوچھا جائے کہ بھئی ناک پہ لگائے تو ناک میرے کو خود پرابلم دیتی ہے، کہا تم کو پرابلم دے چلے گا لیکن دوسروں کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کا پرابلم ہونا یقینی ہے، اس کے ذریعے سے دوسروں کو پرابلم ہونا یقینی نہیں ہے، تو غیر یقینی کو اس نے یقینی کے درجہ دے دیا کہ نہیں تم سے تو پھیلے گا ہی، 200 روپے دے گا تو نہیں پھیلے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیا چلتا ہے؟ ان ساری کہانیوں میں ایک بات نمایاں ہے، وہ یہ ہے کہ بغیر علم کو علم کا درجہ دیا گیا، اور بغیر علم کو علم کا درجہ دینے سے انسانی زندگی انتشار کا شکار ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے اعتماد نہیں بیٹھتا، ایک دوسرے پر آدمی کی طبیعت نہیں جمتی، ایک دوسرے کے لیے معاملات میں خوبصورتی نہیں آتی۔ آپ کے پاس، ہمارے پاس، کسی بھی آدمی کے اچھے اور برے ہونے کا معیار کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ ایک شخص ہمارے ساتھ کسی معاملے میں دھوکہ کیا، تو دھوکہ کرنے کے بعد
اب اس کا علم بیٹھا کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اب میں اس کے ساتھ زندگی کے کسی معاملے میں لین دین نہیں کروں گا۔ ایک شخص ایک دفعہ برا ہو تو کیا ساری زندگی برا ہوگا؟ یہی علم کا طریقہ ہے۔ آج کسی بھی شخص کی نظر میں کوئی شخص اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس جو دائرے آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ برائی کے دائرے پہلے آ رہے ہیں اس کے، کہ اس آدمی کے اندر یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے۔ اب جب کمی ہے تو دور رہنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ اس علم کو بنا لیا اس نے، لیکن یہ طریقے کہاں سے لیے گئے ہیں؟ ایسا علم کس نے دیا ہے کہ کسی کی برائی، کسی کی کمی دیکھ لیں تو اس سے دور ہو جائے؟ یہ عملی طریقہ کس نے دیا ہے؟ کسی کے پاس کچھ نہیں، بس اس نے ایک ذہن میں خاکہ بنا لیا، جس بندے کے اندر ایسی ایسی کمی ہو میں اس کے ساتھ نہیں رہتا۔ اس کے مقابل میں جب اس سے پوچھا جائے آپ کے اندر جو کمیاں ہیں اس کو دیکھ کر آپ کو بھی لوگ چھوڑ دیں، تو پھر انسان ایک دوسرے کو چھوڑ کر ہی جیے گا۔ جب ایک دوسرے کو چھوڑ کر جیے گا، انسان کو اللہ نے ایک دوسرے کے ساتھ ضرورت کے مطابق تعلقات بنا کے رکھنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور انسان نے اپنے علم کے مطابق سب سے کنارہ کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا۔ تو یہ علم کے طریقے آ کہاں سے رہے؟ تو میں نے ایک ذکر کی کہ ہمارے پاس آج کے وقت میں جو علم آ رہا ہے وہ علم یقینی میں شکوک پیدا کرنے والا علم آ رہا ہے۔ اس کو قرآن نے کبھی بھی علم نہیں کہا۔ اسی لیے قرآن نے جب یہ بات ذکر کی تھی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو سب سے پہلے اس کی ضمانت دلوائی تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ شک پیدا کرنے والے بہت آئیں گے، لیکن تمہیں اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ پہلے اس کو کلیئر کیا گیا۔ ایمان کے معاملے میں یقین کو مضبوط رکھنے کے لیے اس کے خلاف آنے والی ہر چیز کو رد کیا۔ تو جب رد کیا تو علم یقینی باقی رہا، ورنہ صرف علم کا آ جانا، صرف سوچوں کا آ جانا، وہموں کا آ جانا، یہ علم نہیں کہلاتا۔ انسان کے پاس اتنا بھی امتیاز کا طریقہ نہیں، فرق کرنے کا طریقہ نہیں کہ میری سوچ میں جو کچھ چیز آ رہی ہے وہ یقین ہے، علم ہے، یا شک ہے، یا وہم ہے۔ اس کے پاس امتیاز کا کوئی ڈھانچہ ہی نہیں ہے، طریقہ ہی نہیں ہے۔ ہم سے کوئی بھی کسی بھی آدمی کو بدگمان کر کے چلا جاتا ہے، کسی کے بھی متعلق یقین پیدا کر کے چلا جاتا ہے۔ تو یقین کس کے متعلق کیسے پیدا کرنا چاہیے؟ وہم اور شک کسی کو آیا تو اس کا دور کیسے کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں، کوئی میزان نہیں۔ زندگیاں سوچ و فکر کی کھلے دائرے کی دنیا میں جی رہے ہیں، اور اس میں ہر آنے والی چیز کو انسان اپنی ہی سوچ میں یقین کو وہم، وہم کو یقین کا درجہ دیتے جا رہا ہے، اور اس سے یہ ہوگا انتشار ہوگا۔ انتشار یہاں تک ہوگا کہ میاں بیوی ایک ڈھنگ سے نہیں رہ پائیں گے، اولاد ماں باپ اپنے ساتھ ڈھنگ سے نہیں رہ پائیں گے۔ یہ جو سوچ کے دائرے بنے ہوئے علم یقینی کی، ایک ماں باپ کے ساتھ بچے کی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزر جاتا ہے، کوئی بھی شخص آ کر اب اس کی اولاد کو والدین کے خلاف کرنے کے لیے ایک بات بول کے چلا جاتا ہے تو وہ آدمی اس کو یقین کا درجہ دے دیتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے لیے کوئی کسی کے کان بھر دیتا ہے تو وہ اس کو یقین کا درجہ دے دیتا ہے۔ بیوی شوہر کے خلاف، شوہر بیوی کے خلاف، اور آپس میں ایک دوسرے کے دینی معاملات میں کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، پھر اس کی نیوز پہنچائی گئی دوسروں تک، پھر اس میں پہنچانے والوں نے اضافہ کر لیا، پھر اس کے متعلق یقین کر لیا کہ یہ یہی چیز واقع ہوئی ہے۔ دین میں بھی انتشار پیدا ہوا۔ بغیر علم کے بات کرنے والے کفر تک اور شرک تک پہنچ جاتے ہیں، بغیر علم کے۔ کسی بھی شے کے متعلق یہ بات دھیان میں رکھیں، جب ہمارے پاس آ رہی ہے تو وہ علم کے طریقوں سے آ رہی ہے کہ بغیر علم کے طریقوں سے آ رہی ہے تو طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو پہلے شک کے دائرے میں رکھیں، وہم کے خاکے میں رکھیں، خیال کے درجے میں رکھیں، کہ اس کو یقین کے درجے میں لائیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو سنی دعوت اسلامی کا اہم مرکز کہا جاتا ہے، اتنے لوگ، اگر اس سے 2 گنا تعداد میں لے کر آؤں اور ان سے کہلواؤں کہ نہیں یہ مسجد خدیجۃ الکبریٰ ہے، لیکن نہیں، اتنے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ مسجد خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ جو لوگ ہمیشہ سے آتے ہیں وہ کہیں گے کہ ہم تو یقین نہیں کرتے، کیونکہ ہم تو اس کو شروع سے یہی نام سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ کبھی کبھار آئے ہوں یا بالکل نہ آئے ہوئے،
اتنے لوگوں کا بولنا ان کے لیے کافی ہو جائے گا کہ اتنے لوگ بول رہے ہیں کہ یہ مسجد خدیجۃ الکبریٰ ہے، کیونکہ کانوں میں کثرت سے کسی چیز کا پہنچنا لوگوں نے یقین کا درجہ دے دیا ہے کہ اتنے لوگ بول رہے ہیں تو یقین ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر یہی ضابطے بنائے گئے ہیں یقین کے، اور جو علم یقینی کے جو طریقے تھے وہ چھوڑ دیے گئے ہیں، تو پھر آپ سمجھیں کہ کسی کے متعلق کچھ بھی سمجھانے کے لیے ہمارے پاس کن چیزوں کی ضرورت ہوگی؟ تعداد کی ضرورت ہوگی۔ تعداد لے کے آئیں، کھڑے ہوئے آدمی کو کہہ دیں یہ عورت ہے تو سب عورت کہہ دیں، یقین کو بدل دیں۔ کیونکہ طریقہ علم کیا تھا؟ کسی کے متعلق میں نے یہ گفتگو اس لیے چھیڑی تھی کہ دین کے معاملے میں کوئی کسی پر تکیہ نہیں کر رہا ہے، بھروسہ نہیں کر رہا ہے، بھروسہ کر رہا ہے ہر اس آنے والے طریقے پر جو غلط علم کے زاویے پر آتے ہیں، غلط علم کے زاویے پر آنے والی صورتوں پر یقین کر کے غیر یقینی علم کو یقین کا درجہ دے رہا ہے۔ اس کی ایک مثال لیں، لوگ آج علم والے وہ بھی نکلے ہوئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث میں ثابت ہے تو کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کی بنیاد صرف حدیث پر ہے، صرف قرآن پر ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہے؟ اگر یہ ضابطہ ہے کہ صرف قرآن اور حدیث، اس کے علاوہ کوئی دین کا ضابطہ نہیں ہے، تو قرآن اور حدیث کو صرف قرآن اور حدیثی سے ثابت ماننا پڑے گا، انسانی منہ سے نہیں ثابت ماننا پڑے گا۔ میرے ہاتھ میں جو قرآن ہے، اللہ کی طرف سے مجھے کوئی وحی یا کوئی الہام نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر ذکر نہیں کیا، صحابہ میں سے بعض نے بھی آ کر ذکر نہیں کیا، مجھے امام بخاری نے بھی آ کر ذکر نہیں کیا کہ یہ بخاری ہے۔ میں نے جن سے سنا ہے وہ میرے اوپر والے۔ آپ نے قرآن و حدیث کو ماننے کا پہلا جو ڈھانچہ رکھا تھا کہ ہم صرف قرآن و حدیث کی بات مانتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں، یہ علم کا طریقہ کس نے دیا آپ کو؟ کہاں سے آیا یہ کہ آپ چند آدمیوں نے مل کے ایسے ہی بنا لیا؟ جیسے میں نے ابھی مثال دی تھی کہ ہم نے اس کو مسجد خدیجۃ الکبریٰ نام دے دیا، مسجد خدیجۃ الکبریٰ نام دے دیا تو ہو گئی اب مسجد خدیجۃ الکبریٰ۔ ٹھیک ہے، آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے نزدیک تو نہیں ہے، لیکن میں جو 3 گنا آدمی لے کے آیا ان کے نزدیک تو ہو گئی، میں انہی کے درمیان زندگی گزاروں گا کہ انہی لوگوں کے درمیان کی مسجد خدیجۃ الکبریٰ، اب اسی کے حساب سے پر احکامات جاری ہوں گے۔ تو یہ جو طریقہ لایا علم کے معاملے میں کہ صرف قرآن اور حدیث، بلکہ حدیث بھی ثابت ہے محدثین کی زبان پر، قرآن بھی ثابت ہوا محدثین کی زبان سے، تو آپ کو ایک تیسرا درجہ لانا پڑے گا علم یقینی کا کہ ان کی بات بھی مانی جائے گی۔ اس کو کٹ کر کے میں آپ کی بات کیوں مانوں کہ یہ ضابطہ یہ ہے کہ صرف قرآن و حدیث کی بات مانی جائے گی، اس کے علاوہ دوسرے کی نہیں مانی جائے گی؟ میں آپ کی یہ بات کیوں مانوں؟ کس نے کہا آپ کی بات مجھے ماننے کے لیے؟ آپ نہ خود قرآن ہے نہ خود حدیث ہے۔ ایسے ڈھانچے چل رہے ہیں، ایسے زاویوں سے طریقے چل رہے ہیں، علم کے غیر مناسب طریقوں سے علم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ علم نہیں ہے، بغیر علم، ثبوت ایسے ہی انداز سے مانگا جا رہا ہے۔ اللہ کے ایک ہونے اور اللہ کے ساتھ کسی کا شریک نہ ہونے پر قرآن پاک نے جتنی دلیلیں دی ہیں، ان دلیلوں پر غور کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جامع دلیلیں ہیں، اس میں کانوں کا بھی دخل ہے، آنکھ کا بھی دخل ہے، احساس کا بھی دخل ہے، انسانی زندگی کا دخل ہے، انسانی ڈھانچے کا دخل ہے، انسان کی پیدائش کا دخل ہے، پیدا ہونے کے بعد جینے کا دخل ہے، جینے کے بعد مرنے کا بھی دخل ہے۔ علم یقینی قرآن نے دیا ہے کہ آپ نہیں غور کرتے کہ تم پہلے کچھ نہیں تھے، جھلکتے پانی سے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تمہیں گوشت کا لتھڑا بنایا، پھر تمہارے اندر روح پھونکی، پھر تمہیں دنیا میں وجود دیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت بھی دے گا۔ یہ ایسی چیزیں تھیں کہ انسان اس کو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، محسوس بھی کر رہا ہے، سارے طریقوں سے محسوس کر رہا ہے، تب اسے جا کے خدا کی قدرت کا علم ہو رہا ہے۔ اب ان کو چھوڑ کر ان دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو خدا کی قدرت کا انکار کرتے ہیں، لیکن وہ کس علم کی بنیاد پر کرتے ہیں؟ کون سے ذرائع کی بنیاد پر کرتے ہیں؟ کون سا ذریعہ ہے ان کے پاس کہ یہ کہنے کے لیے کہ اس دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے، یا اس دنیا کے 100 خالق ہیں، یا اس دنیا کے معبود کئی ہیں؟ کون سے ذرائع ہیں ان کے پاس؟ کیسے پتہ چل گیا اس چیز کا؟ تو ہماری دنیا بھی اسی کشمکش کے دائرے میں جی رہی ہے۔ جتنے ویڈیوز، جتنے میسیجز آپ پڑھتے رہیں گے، یقین جانیں کہ یقین سے دور ہوتے جائیں گے، کیونکہ یہ سارے کنفیوز پیدا کرنے والے کام علم یقینی دینے والے نہیں ہیں۔ بندہ کتاب کے طریقے کو چھوڑ کر موبائل کے طریقے پر آ گیا ہے۔ آج کتابیں نہیں پڑھی جا رہی،
کتابیں ایسی صورت میں ہو گئی ہے کہ کتاب کو بالکل ہی کوئی دیکھنا پسند نہیں کر رہا ہے. اب جو کچھ ہے موبائل ہے، علم کی دنیا موبائل، اور موبائل کے ذریعے سے جو معلومات ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ یقینی نہیں ہے. اور یقینی نہ ہو کر یقینی درجے میں کام کرنا کتنا بڑا کنفیوز ہے، یہ ایک ملاقات میں سمجھ میں آتا ہے. کبھی دعوت میں جائیں، بندے کو دولہے کے والد یہ ہیں، گلے ملے، مصافحہ کرے، بات چیت کرے، بعد میں پتہ چلے نہیں یہ تو دولہے کے والد نہیں، یہ تو والد یہ تھے، تو ساری مبارکبادیاں واپس لے گا آپ. آج ہم نے کسی کو کافر کہا، کسی کو مشرک کہا، کسی کو صلح کلی کہا، کسی کو قوم کا غدار کہا. کس بنیادوں پر کہا ہے؟ کون سے علم کی بنیاد پر کہا؟ اگر وہ زاویے نہیں ہیں تو یہ سارے احکامات آپ پر لاگو ہوں گے. بغیر علم کے جن لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹے بیٹیاں بنائی تھی، کیا وہ بخشے جائیں؟ بغیر علم کے بنائی. ان کے پاس علم کے وہ طریقے ہی نہیں تھے، تو بغیر علم کے طریقے کے ان لوگوں نے بیٹے اور بیٹیاں بنائی. بغیر علم کے طریقے کی بنیاد پر ان لوگوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا. بغیر علم ہم آپ جانتے ہیں آج ہماری سوسائٹی کا مزاج کیا ہے. ایک دو لڑکے ایک لڑکی یہ رہی تو بس ہم خوشحال ہیں. کیوں؟ انہیں علم ہے کہ دو لڑکوں سے کاروبار متاع زندگی آگے بڑھے گی، ایک لڑکی محبت کے لیے رہنا چاہیے، اس کی شادی کر کے گھر میں آ دینا. کیونکہ ان کو یہ علم ہے کہ لڑکیاں زیادہ ہوں گی تو پریشانیاں زیادہ آئیں گی، لڑکے زیادہ ہوں گے تو سہولت زیادہ آئے گی. یہ ان کا علم ہے. کس نے دیا ہے یہ علم؟ کہاں سے ملا؟ آپ کہیں گے کہ ہماری سوسائٹی سے ملا، ہم جس اکثریتی ملک میں رہتے ہیں وہاں کے لوگوں سے ملا، یہودی مزاج سے ملا، نصرانی مزاج سے ملا. لیکن اسلام کا مزاج تو یہ نہیں تھا. اس نے تو کثرت اولاد پر حضور نے فرمایا کہ میں فخر کروں گا پچھلی امتوں پر کہ اللہ نے میری امت کو اتنی کثرت دی. لیکن سب کی سوچ ہے. پہلے کے لوگ قتل کرتے تھے، آج بھی قتل ہی کرتے ہیں، لیکن یہ خفیہ قتل ہے کہ 3 کے بعد بند کر دیتے ہیں. ختم ہو گیا مسئلہ. 2 لڑکے ہو گئے، 1 لڑکی، اللہ نے سب دیا ہے مجھے. کون سا علم ہے؟ کس ذرائع سے آیا ہے ہمارے پاس؟ کیا ہمارے لیے یہ علم کا درجہ رکھتا ہے؟ اور کسی کو 4 ہو گئے تو بہت اولاد والا اب سمجھا جائے گا، وہ کہ 4 لڑکے ہیں، اس کو بہت اولاد ہے اس کو. کیونکہ ہم دو ہمارے دو پھر تو سب بس کرنے کے طریقے پر آ گئے. تو یہ بھی ایک خفیہ قتل ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم صفحا بغیر علم، کہ ناحق جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا بہت خسارے میں ہیں وہ لوگ. قرآن نے کہا ہے بغیر علم کے قتل کر دیا. اور آج اس علم پر لوگ فخر کر رہے ہیں کہ میرے پاس ٹھیک علم ہے کہ 3 رہے تو بس ہے، 3 سے زیادہ نہیں رہنا. بہت مشکلات ہیں، اسکول فیس ہے، کھانے پینے کا، اچھی تعلیم ہے، اچھی تربیت ہے، یہ سارے مسائل اس کے پاس، اس کی ایک سوچ ہے، اس کا ایک علم کا معیار ہے. تو ایسی سوچوں پر قرآن نے کہا قد خسر الذین، بڑے گھاٹے کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایسا علم رکھا، بلکہ اس کو کہا بغیر علم ہی نہیں ہے. موبائل پہ آنے والے خرافات ہمارے ذہنوں کو بالکل ہی منتشر کر رہے ہیں، خصوصاً ملک کے حالات ہوں، سیاست کے معاملات ہوں. ہمیں بالکل ہی کسی یقینی درجے پر ٹھہرنے کے لیے تیاری نہیں کرا رہے ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ بالکل تیار رہیں ذہنی اعتبار سے کہ اس موقف پہ ہمیں آنا چاہیے، اس معاملے میں ہمیں آنا چاہیے. وہ کسی موقف پہ لانا نہیں چاہتے، اتنی کثرت کروا دیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ علم کے جو ذرائع تھے وہ کتابوں سے تھے. ہمیں یہ موقف لینا چاہیے تھا تاریخ کو پڑھ کر کہ ہماری تاریخ کیا کہتی ہے، پچھلے دانشوروں نے کیا کام کیا تھا، مستقبل کے دور اندیش لوگ کون تھے. ان کو تاریخوں سے پڑھنا تھا، کتابوں کا مطالعہ کرنا تھا، اپنی تاریخ کو جمع کرنا تھا، ان ذرائع سے علم یقینی حاصل کرنا تھا. اب تو حاصل کیا جا رہا ہے ڈبیٹوں کے ذریعے سے، حاصل کیا جا رہا ہے ایگزٹ پول کے ذریعے سے، حاصل کیا جا رہا ہے لوگوں کی زبانوں سے. تو یہ علم یقینی بغیر علم ہوگا. جس کو علم کا درجہ دیا جائے تو خسارے میں رہے گا. علم یقینی کو انہی ذرائع سے لینا پڑے گا جو یقینی ہے. دور اندیش لوگوں سے سننا پڑے گا کون غدار ہے کون غدار نہیں ہے. اور ان سیاست بازوں سے جو اہم ہے، اپنی ذات کے علاوہ قوم کا درد رکھتے ہوں، ان کی زبانی سننا پڑے گا کہ آج کے حالات میں کیا بہتر ہے. ان زبانوں سے سننا پڑے گا. تاریخ کا بھی مطالعہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ غدار کا اصل شباہت میں آنا، اصل شبیہ کا غدار کی شباہت میں آنا، یہ ساری تاریخوں میں کہانیاں پڑھی ہوئی ہیں. ان کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا، تب جا کے علم یقینی آئے گا.
صرف موبائلوں کے ویڈیوز اور میسیجز سے علم یقینی نہیں آئے گا، اختلاف آئے گا، انتشار آئے گا، کسی بھی ذہن میں کوئی بات یقینی طور پر نہیں بیٹھے گی وہ آئے گا۔ اور سب نے اس کو سمجھا ہے کہ موبائل سے سب کچھ آتا ہے، موبائل سے سب کچھ نہیں آتا ہے، طریقے تو پرانے ہی ہیں، وہی طریقوں سے علم آتا ہے، اور انہی طریقوں کو چھوڑ کر اگر دوسرے طریقے سے استعمال کریں تو علم یقینی نہیں آئے گا۔ ورنہ کالجز اور اسکول بند کر کے آن لائن تعلیم بھی دی جا سکتی ہے، لیکن سب کو پتہ ہے اس سے علم یقینی نہیں آئے گا۔ وہ بیٹھنا پڑے گا شاگرد استاد کے سامنے، صرف تلمذ حاصل کرنا پڑے گا اور وہاں سے کچھ سیکھنا پڑے گا، تبھی اس کو علم یقینی آئے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے اپنے ذہنی انتشار کے ضمن میں سمجھی، اور قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ ایسے طریقوں کو جس کو انسان علم نام دے رہا ہے، بغیر علم وہ علم نہیں ہے، وہ صرف ایک معلومات ہے جو یقین کے درجے سے خالی ہے، اور یقین کے درجے سے خالی ہو کر اس کا علم نام دینا خود ایک دھوکہ۔ اور بندہ علم والا اسی کو کہلایا گیا ہے جو یقین کے درجے میں۔ قرآن نے جو ذکر کیا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہیں، تو وہاں علم سے مراد علم یقینی ہے، ان علم والوں کے مقابل میں بغیر علم والے برابر نہیں۔ تو اس ضمن میں دور اندیش کم ہوتے جا رہے ہیں، اور سیاسی، سماجی، علمی، دنیاوی اور دینی فکر رکھنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ اٹھا لیے جا رہے ہیں، اور جو رہ جا رہے ہیں وہ لا علم رہتے جا رہے ہیں۔ اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، اس نوعیت سے نہیں کہ کتابیں اٹھا لی جائیں گی، بلکہ اہل علم اٹھا لیے جائیں گے، اور رہ جائیں گے جہلا جو اپنی جہالت کی بنیاد پر فتوے دیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ ہم اس دور میں ابتدائی طور پر داخل ہو چکے ہیں، اب لا علموں کا دور ہے، جو لا علم اپنے آپ کو بڑا علم والا کہنے لگ گئے ہیں، اور ہم بھی اسی طریقے کو علم کا نام دے کر غیر علم کو علم کی جگہ دے دیے ہیں۔ اور غیر علم کو علم کی جگہ دینا ایسا ہی دھوکہ ہے کہ کسی بھی میڈیکل والے کو ڈاکٹر سمجھ کے ٹریٹمنٹ کر لے جانا، بہت مشکل کام۔ وہاں جان کا دھوکہ ہے، یہاں انسانی زندگی کا دھوکہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہوں سلام شمع بز میں، ہدایت تیرا ہوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے ہم فقیروں کی سربت میلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت میلا ہو سلام شمع بز میں، ہدایت میلا ہو سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہلا ہو سلام۔ مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے نارادہ، مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے نارادہ۔ مصطفیٰ جان رحمت میلا ہو سلام شمع بز میں، ہدایت میلا ہو سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، وبا میں نقص اٹھانا مولا، بیٹھے جو دریا پیغمبر کے حضور ایمان کے اس وقت اٹھانا مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونبی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔